لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے ان دنوں جو راحت اور سکون حاصل تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے سوا کوئی شخص پورے بابل شہر سے ان پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فآمن له لوط، پس ابراہیم پر لوط ایمان لائے۔ مطلب یہ کہ پوری بستی سے لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، باقی تمام لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی ان لوگوں نے دیکھی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے بیشتر حصے پر اسی کی حکمرانی تھی۔ جب اس کے پاس یہ خبریں پہنچیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے انہیں نہیں جلایا، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لایا گیا۔ نمرود نے ان سے ان کے رب کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 258 میں فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 4 بادشاہوں نے زمین کے بیشتر حصے پر حکمرانی کی ہے، ان میں سے ایک نمرود ہے۔ نمرود اپنے وقت کا حاکم و بادشاہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب اس کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات چیت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لے آؤ۔ جیل سے 2 ایسے آدمیوں کو لایا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک کے قتل کا حکم دیا، دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور موت دے سکتا ہے، اور کہنے لگا، دیکھ لو میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے انہیں زندگی ملتی ہے۔ اس کی بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ اگر وہ اس سے موت و حیات کے باریک فلسفے پر بحث کریں گے تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میرا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بحث و مباحثے کی بجائے کوئی مضبوط دلیل پیش کر دی جائے تاکہ حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ کافر بادشاہ یہ سن کر مبہوت رہ گیا، اس کا سر جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ نا انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان تمام باتوں کے بعد نمرود کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے کیسے نجات پا گئے، کیونکہ حقیقت اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ اس ملک سے نکل جائیے، ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر بات کہا اور شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہاں آ کر وہ حران نامی بستی میں مقیم ہوئے۔ اسی جگہ آپ نے اپنے چچا ہاران کی بیٹی سیدہ سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے بارے میں فرماتے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم اسے یعنی ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان کے لیے برکت رکھی تھی۔ جب آپ حران کے مقام پر پہنچے تو وہیں ٹھہر گئے، وہیں رہنے لگے۔ یہاں آ کر آپ کا شمار بنو حران میں ہونے لگا۔
آپ لوگوں کو اسی شہر میں رہنے کی دعوت دیتے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ چونکہ نجوم پرست تھے اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا، اور یہ لوگ رات کے وقت عبادت کرتے تھے کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات ہی کو طلوع ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان چیزوں کی عبادت باطل ہے ایک دن ان کے ساتھ نکلے۔ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستاروں، سیاروں اور آسمان و زمین کی سلطنت کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے تمام پردے ختم کر دیے جو عام طور پر لوگوں کی آنکھوں پر ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ دیکھا جسے آج کی رصد گاہیں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت 75 میں فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا تھا کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ جن مفسرین نے یہ بات لکھی وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ ایک جلیل القدر رسول کے متعلق ایسا گمان کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آسمان اور زمین کی سلطنت اور دیگر معجزات دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حران شہر کے ستارہ پرستوں کو لے کر ایک رات نکلے۔ اچانک ایک ستارہ طلوع ہوا، اس کی چمک دمک بہت تھی، شکل صورت کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ کچھ دیر بعد چھپ گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، پس میں تو غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز وہ پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے تو چاند کو دیکھا۔ یہ شکل صورت میں ستاروں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، روشن تھا، لیکن یہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم کہنے لگے، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ اپنی طرف میری رہنمائی کر۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ غور کریں، آخر رب چھپ کیسے سکتا ہے؟ اگر چاند رب ہے اور دن کے وقت کسی کو اپنے معبود کی حاجت ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ لہذا چاند کسی صورت رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دن چڑھا اور سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم رات کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کیوں نہ تم اتنے بڑے ایک ہی رب کی پوجا کر لو۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یقیناً میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں کبھی غروب ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق ہیں اور کسی اور کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟ پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ تب آپ نے فرمایا، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے تمام معبود بے بس اور بے طاقت ہیں۔ جاؤ، تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔
کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اور میں تمہارے معبودوں سے خوف کیوں کھاؤں؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اگر تم میں صحیح علم ہے تو تم ہی بتلا دو کہ ہم دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے۔ امن انہی کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد دین کو شرک سے خلط ملط نہیں کرتے۔ حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں۔ یہی ہمارے وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیے تھے، اور ہم جسے چاہیں مرتبے میں بڑھا دیں۔ بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ سے بولے، اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے 2 معانی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔ وہ 3 مواقع جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے میلے پر نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پر یہ فرمایا تھا، یہ کام اس بڑے سردار بت کا ہے۔ تیسرے، سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ نے جب سیدہ سارہ کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ لگا چیخ پکار کرنے، اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگے ہوئے آئے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ خوف زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسے میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا۔ اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سیدہ سارہ نے پھر دعا کی، وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری بار پھر اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ سیدہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔
سارا علیہ السلام واپس لوٹی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارا، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدہ سارا علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سن کر آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک بار پھر فلسطین میں آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ یہ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، انہی کے ہاں پرورش پائی، اس لیے دین حق فوراً قبول کر لیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں سے حران گئے، تب بھی ساتھ تھے۔ پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ آخر کار جب آپ نے مصر کو بھی خیر بات کہا اور فلسطین آ گئے تب بھی یہ ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں۔ انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، انہیں اللہ کے احکام سنائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام تو اس طرف روانہ ہو گئے اور ادھر فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارا اور سیدہ ہاجرہ علیہم السلام وہیں رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے بھی مالک بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی تو سارا علیہ السلام نے سوچا، میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ ہدیے اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گئیں، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے جلد ہی ان کے بطن سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدہ سارا علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، خود ہی انہیں ہاجرہ کو تحفے میں دیا تاکہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئیں تو اب غیرت محسوس کر رہی ہیں۔ اپنی اس کیفیت سے مجبور ہو کر سیدہ سارا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ مجھے اس کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام ایک نطاق پہنا کرتی تھی، یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لٹکا لیتی تھی تاکہ وہ کپڑا گھسٹ گھسٹ کر قدموں کے نشانات مٹا دے اور سارا کو نظر نہ آئے، کیونکہ سارا غیرت کی حد کو پہنچ چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سارا علیہ السلام کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو ہاجرہ کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لے لیں اور مکہ کی طرف رخ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران اور بے آباد تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی، نہ نباتات کے آثار تھے، غرض کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ بس پہاڑوں کے درمیان ایک بے آب و گیاہ میدان تھا۔ یہی وہ مقدس اور تاریخی وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خاوند انہیں ایک بے آباد جگہ تنہا چھوڑ کر چل دیں گے، اس پر بچے کی ذمہ داری الگ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب پہنچ کر بولی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، کوئی پریشانی بھی ظاہر نہ کی اور چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ بھی آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں، مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے۔ لیکن انہوں نے اب بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آخر سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ
کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اب آپ نے جواب میں فرمایا ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ بولی اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالی ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا چھٹا حصہ بت شکن سن رہے تھے۔ قصص الانبیاء کے 7ویں حصے امن والا گھر میں آپ یہ سنیں گے سیدہ ہاجرہ کی بیٹے کی خاطر دوڑ دھوپ اور اللہ کی طرف سے زمزم کا جاری ہونا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قوم جرہم میں پرورش، عربی زبان پر دسترس اور قوم جرہم میں شادی، مکہ المکرمہ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اللہ کے حکم اور باپ کی خواہش پر قربان ہونے کا جذبہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھے کی قربانی، فرشتوں کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آنا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خوفزدہ ہونا، تعمیر بیت اللہ کا حکم اور ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج۔